السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں بات کرنی ہے اعتکاف کے موضوع پر۔ اعتکاف کی اصل قرآن حکیم کے دوسرے پارے میں ہے، جہاں رمضان کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہیں سے اعتکاف کے سارے مسائل نکالے گئے ہیں۔ اعتکاف کیا چیز ہے؟ اعتکاف کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو روک لینا، یا اپنے آپ کو کسی چیز پر بالکل جمع دینا۔ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سے الگ ہو کر، کٹ کر، یاد الہی کی خاطر گوشہ نشیں ہو جانا، یعنی کوئی ایک جگہ فکس کر کے وہاں پر بیٹھ جانا۔ دیکھیے، اعتکاف کی اصل جو روح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ مدت کے لیے دنیا کے ہر کام، مشغلہ اور دلچسپی سے کٹ کر اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے واسطے وقف کر دیں۔ اہل و عیال، بال بچے، گھر بار، دوست احباب، کام کاج، سب کچھ چھوڑ کر خدا کے گھر میں گوشہ گیر ہو جائیں اور سارا وقت اسی کی یاد میں صرف کر دیں۔ دیکھیے، یہ اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اس طرح آپ دیکھیں کہ پورا کا پورا رمضان کا مہینہ ایک جسمانی اور روحانی خدائی تربیت کا انتظام ہے۔ اس میں مسلمانوں کی بہترین تربیت کی جاتی ہے، فکر و نظر کا بھی اور علم و عمل کا بھی، مصروفیات کا بھی، عبادات کا بھی۔ تو اسی جو رمضان بھر میں ہم جو کرتے ہیں، اسی کی ایک بہترین شکل نہایتی اہتمام کے ساتھ، بہت ہی متوجہ ہو کر اپنی روح کو سنوارنے کی خاطر، اپنی تربیت کی خاطر ہم رمضان کے آخری عشرے میں ہم اپنے آپ کو مسجد کے کسی حصے میں مقید کر دیتے ہیں۔ اس آخری عشرے میں کوئی الگ سے عمل نہیں ہے، وہی سارے اعمال ہیں جو 20 روز پہلے آپ کر چکے ہیں، یعنی سحر کرنا، تہجد پڑھنا، سحری کرنا، یہ نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، وہی ساری چیزیں ہیں۔ مگر یہ آخری عشرے میں، کیونکہ اس میں شب قدر بھی آنے والی ہے، اس لیے پورے اہتمام کے ساتھ سحری سے لے کر افطار تک اور افطار سے لے کر سحر تک ایک بندہ اپنی روحانی تربیت کے لیے، اپنے نفس کے تزکیے کے لیے وہی سارے اعمال کو بڑی توجہ کے ساتھ، بہت ہی انہماک کے ساتھ یہ اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے اور فرصت دی ہے تو یہ وقت آپ کو ضرور نکالنا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اصل روح ہے وہ بالکل مزکہ اور مصفہ ہو جائے گی۔ اس 10 روزہ تربیت سے آپ کے قلب و روح میں، دل و دماغ میں، مزاج و انداز میں اور فکر و خیال میں، علم و عمل میں زبردست قسم کا انقلاب آ جاتا ہے اور روحانی ایک طرح سے تربیت ہو جاتی ہے۔ تو مقصد بھی یہی ہے کہ بندے کو ایک خاص تربیت کے مرحلے سے گزارا جائے کہ وہ یہ 10 روزہ تربیت کے نتیجے میں وہ سال بھر اللہ کے رنگ میں رنگ جاوے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہ بندہ خدا کو سب کچھ سمجھے، اس کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے۔ تو چونکہ یہ 10 روزہ تربیتی اعتکاف کے کورس میں اس نے وقت کی زبردست پابندی اختیار کی، پاکی ناپاکی کو اچھی طرح سے سمجھتا رہا اور عبادات کا بھرپور خیال کرتا رہا، ذکر اذکار میں لگا رہا اور اس نے اپنی پوری توجہ خدا کے لیے فارغ کر دیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے، ہر وقت اس کے ذہن میں خدا ہی خدا تھا۔ تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے
کہ بندہ واقعتاً خدائی بندہ بن جائے اور اپنے آپ کو عبادت گزار لوگوں میں، صالحین لوگوں میں شمار کرا لے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں۔ دراصل بندے کے اندر بھی یہ چاہت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ہمیں موقع ملتا کہ میں خدا کے حضور میں بہت ہی انہماک کے ساتھ حاضر ہو کر کچھ راز و نیاز کی باتیں کر لیتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ موقع فراہم کر دیا گیا ہے کہ اے بندو، اللہ تعالیٰ سے تم راز و نیاز کی بات کرنا چاہو، تم اس کے حضور میں تنہائی میں 24 گھنٹہ اگر رہنا چاہتے ہو تو مسجد کے کسی گوشے میں اعتکاف کی نیت سے آ جاؤ اور تم جی بھر کر اللہ سے سرگوشیاں کر لو، اللہ کی عبادتیں کر لو۔ جس طرح دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، ویسے ہی اعتکاف کر لینے کے بعد عبادت کی جو مختلف قسمیں ہیں، تلاوت، ذکر، اذکار، درود شریف، یہ ساری چیزیں اعتکاف کے دسترخوان سے، عبادت کی ساری قسموں سے آپ بہرور ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو دراصل اس اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ اس 10 روزہ تربیت سے آپ کی زندگی ایسے سانچے میں ڈھل جائے کہ آپ کے نزدیک اللہ کی بندگی اور اس کے احکام کو ہر چیز پر آپ فوقیت دے دیں اور پوری زندگی سماج میں آپ مثالی بندہ بن کر ایک صالح مومن اور مسلم بن کر گزاریں کہ آپ جب سماج میں چلیں تو لوگ کہیں کہ کتنا بہترین اور کس قدر صالح شخص ہے۔ تو ایک مثالی بندہ، ایک انقلابی بندہ بنانے کی ایک خدائی یہ ایک طرح سے تربیتی مرکز ہے یا تربیتی ورکشاپ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔